وہ اسے ٹکڑا توڑ جواب دیتی، مگر اس کا موبائل پھر گنگنانے لگا۔ اس بار میڈم اقرا کی کال تھی۔ عزیز نے موبائل بہزاد کے ہاتھ سے لے کر کال ریسیو کر لی۔ وہ دانت پر دانت جمائے کھڑا تھا۔ السلام علیکم میڈم۔ دوسری جانب گرم جوشی سے جواب دینے کے ساتھ اسے سالگرہ کی مبارکباد بھی دے دی گئی تھی۔ میڈم تھینکس، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا آج میری سالگرہ ہے؟ اس نے فی الفور استفسار کیا۔ ذہن میں یہی بات اٹک گئی تھی۔ اندل کی برتھ ڈیٹ تو فیک تھی، مگر بہزاد آفریدی کی بیوی کی تاریخ پیدائش معلوم کرنا مشکل نہیں تھا۔ مغیث نے ہی بتایا ہے مجھے۔ ویسے تمہیں ایک بار مغیث سے بات کر لینی چاہیے۔ وہ تم سے صرف محبت نہیں کرتا بلکہ تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ بھی ہے۔ تمہاری محبت میں وہ ہر حد سے گزر سکتا ہے۔ جواب خلاف توقع تھا۔ اسے یہی لگا تھا کہ شاید کسی طرح کے ڈاکیومنٹس میں سے دیکھی ہوگی۔ بہزاد اس پر سلگتی نگاہ ڈال کر کچن سے باہر نکل گیا۔ میڈم مجھے ان کی ہمدردی اور محبت کی ضرورت نہیں۔ بہزاد آفریدی سے میرا رشتہ قائم ہے۔ اس رشتے کی سلامتی میرے لیے زندگی کی نوید ہے۔ پہلے بھی مجھے کسی کی محبت کی قبول نہیں تھی، اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے لیے کسی اور کا خیال بھی گناہ ہے۔ دوسری جانب چند ساعت کی خاموشی چھا گئی۔ اندل، بہزاد تمہیں ایک بار چھوڑ چکا ہے، وہ دوبارہ چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد تمہارے پاس یہی ایک راستہ بچے گا، تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، کیونکہ میرے علاوہ کوئی تمہارا قدردان نہیں۔ میری محبت اب عشق سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ اسے تم جنون کہہ سکتی ہو، پاگل پن، یا پھر اب تک کوئی نام نہیں ملا اس جذبے کو۔ بیان سے باہر ہے میرے احساسات، پلیز تم میری بن جاؤ۔ اس کی سماع سے مغیث بے قرار اور بے باک آواز ٹکرائی تھی، یعنی اس نے میڈم اقرا سے موبائل لے لیا۔ عزیز کا چہرہ اس بے باکی اور ڈٹائی پر سرخ ہو گیا۔ غصے سے دماغ کی رگیں تن گئی۔ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ویسے بھی پہلے جو کچھ ہوا وہ ضیا، رائنا اور الماس کا کیا دھرا تھا۔ بہزاد کے لیے ان لوگوں نے میرے دل میں بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پیدا کی تھی۔ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتے، اور آپ آئندہ مجھے کال مت کیجیے گا۔ اسے یقین دلانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ تیش میں بہت کچھ کہہ گئی۔ اس نے رابطہ منقطع کر کے گہری سانس لی۔ بہزاد ٹھیک کہتے ہیں، یہ ناقابل اعتبار ہے۔ وہ موبائل سلیب پر رکھ کر سلگتی پیشانی کو انگلیوں سے سلانے لگی۔ بہزاد غلط نہیں تھے، میں نے بلا وجہ بحث کی۔ اس پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس نے ناشتے کے لوازمات میز پر رکھے اور پھر عزت کو آواز دی۔ بہزاد بیٹے کے ساتھ آ گیا تھا۔ اس کا انداز نارمل تھا۔ وہ ناراض تھا یا نہیں، عزیز ضرور اسے شرمندہ تھی۔ عزت کی فرمائش پر شہر بھر کے آدھے درجن تفریحی مقامات تو انہوں نے ایک دن میں گھوم لیے تھے۔ عزیز کی سالگرہ کا اہتمام سمندر کنارے کیا گیا تھا۔ عزیز نے کچھ جھجکتے ہوئے عزت کی فرمائش پر کیک کاٹا۔ کیک کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں لے کر اس نے عزت کی طرف بڑھایا۔ مما پہلے بابا کو کھلائیں۔ اس نے عزیز کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ بہزاد کا چہرہ اب بھی روشن تھا، لبوں پر مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں کرب۔ عزت میری جان، یہ آپ کی مما کا اہم دن ہے، انہیں ان کے طریقے سے منانے دو۔ بیٹے کو سمجھا کر اس نے عزیز کو مشکل سے نکالا۔ عزت نے خاموشی سے کیک کا ٹکڑا عزیز کے ہاتھ سے لے لیا۔ بہزاد نے ان دونوں کی خوبصورت تصاویر اپنے موبائل میں محفوظ کر لی تھی۔ حیران تو وہ اس وقت ہوا تھا جب اس نے کیک کا ایک ٹکڑا بہزاد کی طرف بڑھایا۔ یہ مٹھاس ہماری زندگی کی ساری تلخیوں کو نگل لے گی انشاءاللہ۔ اس نے عزیز کے ہاتھ سے ٹکڑا لے کر پہلے اسے کھلایا اور باقی ماندہ کیک خود کھایا۔ تم خوش ہو؟ ساحل کی ریت پر اپنا نام لکھتے ہوئے عزت اور بہزاد سے کچھ دور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بہزاد عزت کو گھروندہ بناتا چھوڑ کر اس کے پاس آ گیا۔ نوائزیز بہزاد آفریدی۔ اس نے نوائزیز کے ساتھ اپنا نام بھی لکھ دیا۔ اب یہ نام مکمل ہے۔ وہ لب کو چلتی آنکھیں چھلکتے روک نہ سکی، بے ساختہ ہی اس کے قریب سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عزیز کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ کیوں میری برداشت کا اس قدر کڑا امتحان لے رہی ہو؟ تمہیں دوبارہ پا کر بھی میں صدیوں کے فاصلے پر کھڑا ہوں۔ کیا ماہ و وصال کی دوری نے مجھے اس قدر پرایا کر دیا، یا پھر تمہیں مجھ سے کبھی محبت ہی نہیں ہوئی تھی؟ ہجر و فراق کی کٹھن راتیں میرا ہی مقدر تھیں، تم تو مجھ سے نفرت کرتی رہیں، اور وہ نفرت شاید اب بھی۔ وہ خود کو اذیت دے رہا تھا۔ بہزاد پلیز پلیز مجھے مت مجبور کریں کسی بھی تعلق کی تجدید کے لیے۔ محبت، وفا، یہ رشتہ، مجھے اب ہر چیز سے وحشت ہوتی ہے۔ رائنا سے، آپ کی ماں سے نفرت کرتی ہوں میں۔ یہ دونوں رشتے آپ کی زندگی میں ہیں جن سے میں شدید نفرت کرتی ہوں۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی ماں اور بیوی کو چھوڑ دیں، میرے لیے بہتر ہے کہ میں آپ سے فاصلے پر رہوں۔ وہ حقیقت سے آشنائی چاہتی ہی نہیں تھی۔ ماضی کے اندھیرے غار سے نکلنے کے لیے اسے بہزاد کا ہاتھ تھامنا پڑتا، اور وہ تھی کہ ان حسین دنوں کو ایک خواب سمجھ کر جی رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی آنکھ کھلے گی اور وہ پھر تنہا ہوگی، نہ بہزاد ہوگا اس کے پاس اور نہ عزت۔ وہ اس حسین خواب کے ٹوٹنے سے ڈرتی تھی۔ بہزاد کے سینے میں سانس اٹکنے لگی۔ تم مجھ سے دور کر دی گئی تھی، لیکن یہ دوری دائمی نہیں تھی۔ تمہاری یہ ضد ریت کی دیوار سے بھی کمزور ہے۔ یہ تمہارے قائم کردہ خود ساختہ فاصلہ۔ میری محبت کے منہ زور دریا کے سامنے بھلا ٹک سکتے ہیں؟ ان فاصلوں کو بہرحال ختم ہی ہونا ہے۔ تمہارے سارے خدشات دور ہو جائیں گے۔ دوریاں بھی وقتی ہیں، مگر محبت اٹل حقیقت ہے۔ ہم دونوں کے لیے میری محبت کافی ہے۔ تم ساتھ ہو اور کیا چاہیے مجھے؟ آج کا دن زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن ہے۔ اگر اس کے بعد دوسری سانس نہ بھی آئے تو مجھے کوئی دکھ نہ ہوگا۔ اور بس یہیں آ کر ان آخری لفظوں نے عزیز کی ہستی کو زیر
زبر کر دیا۔ اس کا دل دہل گیا، وجود سوکھے پتے کے مانند کانپ گیا اور سانسیں سینے میں کاٹنے کے مانند چپ گئیں۔ ایسی بات کہنے کا آپ کو کوئی حق نہیں، کیوں نہیں رحم کھاتے آپ مجھ پر؟ وہ تڑپ کر بولی۔ کیوں؟ تمہیں تو مجھ سے محبت نہیں؟ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو پھر؟ اس کے پہلو میں کھڑا وہ شخص اس کے دل کی حالت سے بے خبر نہیں تھا۔ اس کے نرم و نازو چہرے کے صبح خدخال کے گلابی رنگت میں تغیر رونما ہوا تھا۔ وہ جیسے گلاب کی مانند سرخ ہو گئی۔ اس کے سوال کا جواب دے کر وہ بالکل ہی بے دست و پا ہو جاتی۔ وہ اپنے تمام ہتھیار پھینک کر پھر کسی طرح استقامت کا مظاہرہ کرتی، جبکہ وہ اس شہر میں لوٹنا نہیں چاہتی تھی جہاں در بدر کر دی گئی تھی۔ اس نے عزت کی جانب قدم بڑھائے۔ سنو، جواب تو دیتی جاؤ۔ اس نے عزیز کی کلائی کھینچی تھی۔ وہ بے توازن سی اس کے نزدیک تر آ گئی۔ چہرے پر خفیف سی خجالت و برہمی نے چھپ دکھائی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر کلائی کھینچی۔ بہزاد نے مسکراتے ہوئے گرفت ڈھیلی کر دی۔ اس نے فوراً فاصلہ اختیار کیا۔ اگرچہ دور و نزدیک کوئی نہیں تھا، لیکن فطری حیا اس کے اوپر غالب آ گئی۔ حد ہوتی ہے، عزت کا خیال کریں، یہ کوئی بیڈ روم نہیں ہے آپ کا۔ اس نے دانت پیسے تھے۔ اپنی دھڑکنوں کی بے اختیاری اپنی بے بسی کا احساس دلا رہی تھی۔ عجیب کشمکش تھی بہزاد کے چند پل پہلے کی ساری کبیبی اس کے جھنجھلائے گھبرائے انداز اور حیا سے سرخ پڑتے چہرے اور بے ساختہ کہے جملے نے دور کر دی۔ تم وہاں آنے کے لیے آمادہ ہی کہاں ہو؟ وہ شکوہ کرنا تھا۔ مان لو کہ خود پر جبر کر رہی ہو، ورنہ فاصلے تمہیں بھی گوارا نہیں۔ اس کا چہرہ دھک گیا۔ نگاہ اور لہجے کی تپش اس کا دل پگھلا رہی تھی۔ وہ شمع کے مانند سلگ رہی تھی۔ بہزاد جیسے فسوگر کے لیے پتھر کو موم کرنا کیا مشکل تھا؟ اس موم کی مورت کو تو وہ برسوں پہلے اپنے من پسند سانچے میں ڈھال چکا تھا۔ وہ اسے کیا الجھتی؟ بے لگام دل کو اس کی ضرب سرپٹ دوڑنے سے روکنا محال تھا۔ اس نے قدم موڑ لیے۔ دل کی دھک دھک کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے بھی عزیز کی تقلید کی۔ مما، بابا دیکھیں میں نے کتنا پیارا گھر بنایا ہے، عزت نے انہیں دیکھ کر کہا۔ عزیز مسکرا کر ریت پر دو زانوں بیٹھ گئی۔ بہزاد بھی اس کے ساتھ پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہاں، بہت پیارا گھر ہے۔ عزیز نے عزت کو بازوؤں میں بھرا۔ میرا بیٹا بہت انٹیلیجنٹ اور کریٹو ہے۔ اس نے عزت کے سنہری بالوں کو سنوارا۔ یس، میں بالکل اپنے بابا کی طرح ہوں، بہزاد مسکرایا۔ ہاں، اور بابا کی طرح ہو، اور اپنے بابا کی طرح ہی رہنا ہمیشہ۔ ایک تابعدار فرمانبردار بیٹے بھی تو ہیں تمہارے بابا، اور میں بھی تمہیں ایسا ہی دیکھنا چاہتی ہوں۔ بہزاد کی طرف اس نے نہیں دیکھا تھا، جس کی مسکراہٹ ایک پل کو معدوم ہوئی تھی، مگر اس نے فوراً ہی سر جھٹک دیا۔ بالکل، میرا بیٹا اپنی ماں کا تابعدار بنے گا، مگر تم میری ماں کی طرح نہیں ہو، اس لیے اس کی خوشی کا خیال ہمیشہ رکھنا۔ عزیز نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں خوش رہنا ہے، دل سے ساری بدگمانیاں اور نفرت نکال کر، کیونکہ مکمل آسودگی کے لیے دل کو شیشے کے مانند شفاف ضرور رکھنا۔ وہ اختلاف نہیں کر سکی، بس نظروں کا زاویہ بدل کر عزت کے بنائے گھر کو دیکھنے لگی۔ ہمیشہ محبت سے بنائے گھروندے منہ زور لہروں کے نشانے پر کیوں رہتے ہیں؟ آج اسے سمجھ آ گیا تھا، محبت بے حد بے خوف اور اندیشوں سے بے نیاز ہوتی ہے۔ اسے خود کو منوانے کے لیے سرکش لہروں کا مقابلہ کرنا آتا ہے۔ یہ گھروندہ بے شک لہروں کے نشانے پر تھا، مگر وہ جان گئی تھی مٹی کے گھروندے ٹوٹنے سے گھر نہیں بکھرتے، گھر دل کے آئینے میں درار پڑنے سے ٹوٹتے ہیں۔ محبتوں کا فقدان گھر کی دیواروں کو کھوکھلا کر دیتا ہے، نفرتیں رشتوں کو نگل لیتی ہیں، نفرتوں سے پاک دل ہی محبتوں کی امین ٹھہرتے ہیں، اور اسے یہ امانت اپنی اولاد کو لوٹانی تھی۔ بہزاد نے ٹھیک ہی کہا تھا، مکمل آسودگی کے لیے دل کو شیشے کے مانند شفاف رکھنا ضروری ہے۔ رات بہت تاریک سہی، مگر گزرتا وقت آنے والی روشن صبح کی نوید دے کر جا رہا تھا۔ آج بے حد تھکا دینے والا دن گزر کر بھی وہ بے خواب آنکھوں کے ساتھ گلاس وال کے قریب کھڑی اختر شماری کر رہی تھی۔ آسمان پر ٹمٹماتے ستارے دیکھ کر ایک روشن ستارے کا خیال اسے ہمیشہ ہی آتا تھا، اور وہ ستارہ اس کا نصیب بنا دیا گیا تھا۔ اس کی پیشانی پر وہ ستارہ چاند بن کر چمکنے کے لیے بےتاب تھا۔ اب تک جاگ رہی ہو؟ وہ بھی کب سویا تھا، بالکنی میں کھڑا کب سے سگریٹ پھونکنے کا شغل فرما رہا تھا۔ عزیز نے اس کی آواز سے بھی پہلے اس کے قدموں کی آہٹ سن لی تھی۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ہاں، میں تو صرف جاگ رہی ہوں، جبکہ آپ جاگنے کے علاوہ جلنے سلگنے کا شوق بھی فرما رہے ہیں۔ وہ طنز کرنے سے باز نہیں آئی۔ بہزاد کے لبوں پر مسکراہٹ اونت کر آئی۔ اچھا، مگر دھواں تو کہیں اور سے اٹھ رہا ہے۔ وہ مزید نزدیک ہوا تھا۔ عزیز رونقی ہو گئی۔ حد میں نہیں، اس نے تنک کر کہا، مگر اب جائے فرار نہیں تھی۔ میری حد کا تعین کرنے بیٹھو گی تو بات بہت دور تک نکل جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ تم میری محبت پر توجہ دو۔ عزیز نے نگاہوں کو آسمان کی وسعتوں پر مرتکز رکھا۔ سماعتیں اس کے جملوں سے مستفید ہو رہی تھی۔ آپ کوئی بھی بات محبت کے ذکر کے بغیر نہیں کر سکتے؟ جو بیت گیا اسے دہرا کر کیا ملے گا؟ وہ تلخ ہوئی۔ تم مجھ سے مایوس ہو یا محبت سے؟ بہزاد نے سرد و سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ کسی سے نہیں، بس اپنی قسمت سے مایوس ہوں۔ یقین نہیں ہے اپنی خوش بختی کا؟ جواب اب بھی اس کی طرف دیکھے بغیر دیا تھا، لیکن اس کے لہجے میں نمکین آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ بہزاد نے اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ یہاں دیکھو میری طرف، تمہاری خوش بختی میں ہوں اور میری خوش بختی تم۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں،
قصور قسمت کا نہیں ہے، یہ جو ہجر ہم نے جھیلا ہے اس کا خوف ہمارے اعصاب پر اس طرح طاری ہے کہ اب یہ ملنا بھی خواب جیسا لگ رہا ہے۔ وہ بہزاد سے متفق تھی، مگر لفظ یہ اس کے دل میں بھی خدشات جگا رہی تھی۔ وہ چند ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ مجھے خوابوں کے ٹوٹنے کا خوف نہیں، البتہ حقائق کے زہر نے ضرور میرے جسم و جاں کو نیلا کر دیا۔ اب ایک اور گھونٹ تلخی حالات کا پیا تو شاید زندہ نہ رہ سکوں۔ اس کے الفاظ بہزاد کے دل میں سوراخ ڈال رہے تھے۔ اس کے دکھوں کا مداوا وہ کر سکتا تھا، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں سینت سینت کر اپنے ہاتھ لہو کر چکی تھی۔ اس کی انگلیاں فگار تھیں، اس کی آنکھیں ان کرچیوں نے زخم زخم کر دی تھی، اور وہ ان کرچیوں کو نکال کر ہر زخم کو بہت احتیاط سے رفو کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے مجھ سے گزرے سالوں کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا۔ میں ضیا کی قید میں رہی تھی، پھر دارالامان میں پناہ لی۔ در بدر بھٹکنے والی ایک تنہا لڑکی کے لیے یہ دنیا ہزدے کی مانند منہ کھولے نگلنے کو تیار رہتی ہے۔ کیا آپ کے ذہن میں کوئی شک، کوئی وہم سر نہیں اٹھاتا؟ بہزاد کو اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ گزرے سالوں نے یقیناً اسے پر اعتماد اور حقیقت پسند بنا دیا تھا، مگر یہ سراسر اذیت پسندی تھی کہ جو بات بہزاد کے گمان سے بھی نہ گزری وہ اس پر کڑ رہی تھی، سوچ رہی تھی اور فاصلہ بڑھا رہی تھی۔ تم پر شک شبہ یا سوال اٹھانے کا حق تمہیں بھی نہیں ہے۔ سالوں بیتنے کے بعد بھی نہ تم بدلی ہو نہ میری محبت۔ اب یہ مت کہنا کہ تم بدل گئی ہو۔ میری محبت تم پر کل بھی اثر انداز ہوتی تھی، آج بھی اثر پذیر ہے۔ ہم دونوں کے دل اس شمع کی لو سے پگھل رہے ہیں۔ پھر کیوں ہم یہ ساری فضول باتیں سوچ کر خود کو اذیت دیں؟ ایک ہی زندگی ہے یار، اسے ہنس کر جی لو، رو کر، اور یہ اذیت رساں باتیں سوچ کر جینے سے بہتر ہے، جانتی ہو نا، میرے لیے تم سے زیادہ مصفا اور پارسا کوئی نہیں۔ ماضی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں جب میں نے تمہارے کردار کی گواہی نہ دی ہو۔ میں بارہا کہتا ہوں عزیز، تم میرا نصف ہو۔ میں جس قدر خود پر مان اور فخر کرتا ہوں، اس سے زیادہ تم پر ناز ہے۔ تم میرا غرور ہو۔ تم نے مجھ سے بدگمان ہو کر بھی کسی اور کو وہ مقام نہیں دیا جو میرا مقام ہے۔ مجھ سے ناراض تھی تو متنفر نہیں۔ ہجر و فراق کے بعد اگر ہم نے وصل کا ذائقہ چکھا ہے تو فقط میری محبت، دیوانگی اور جنون ہی وجہ نہیں، بلکہ تمہاری وفا نے ہماری محبت کو تلخی حالات کی نظر نہیں ہونے دیا، اسے قصہ پارینہ نہیں بننے دیا۔ عزیز، یہ محبت تمہاری مقروض ہے، میں تمہارا مقروض ہوں۔ کیا اس بات سے ہم دونوں مکر سکتے ہیں کہ ہمارے دل برسوں بعد ایک دوسرے کو دیکھ کر دھڑکے؟ ہماری دھڑکنیں بے شک ساکت نہیں تھی، مگر ان میں ردم نہیں تھا، ساز نہیں تھا، زندگی نہیں تھی، سرخوشی سے سرشاری نہیں تھی۔ اب ہم دونوں زندہ ہیں، خوش ہیں۔ عزیز اب بھی خاموش تھی، مگر اس کا دل اس کی سماعت میں دھڑکنے لگا تھا۔ محبت سے انکار کرتے کرتے وہ اپنا ہر دکھ اس پر آشکار کرتی چلی گئی، ہر اذیت، ہر زخم اسے سونپ دیا تھا، اور وہ تھا کہ لمحہ لمحہ اس کے اندر زندگی کے احساس کو پھر سے زندہ کر رہا تھا۔ اس کی بے نور آنکھیں تو عزت کو دیکھ کر زندہ ہوئی تھی، مگر اس کا دل، اس کا وجود، اس کی پوری زندگی ایک ہی نام سے عبارت تھی، اسی کے نام سے پربہار تھی، اور وہ نام بہزاد آفریدی کا نام تھا، اس کی ذات تھی، اس کی محبت تھی، اس کا دیا ہوا یقین تھا۔ اس نے نوائے عزیز کے بے جان وجود میں سے ساری زنگ آلود سوئیاں نکال لی تھی۔ بے اعتباری، بدگمانی، نارسائی، بے وفائی اور ناقدری کا دکھ اسے کھا رہا تھا، لیکن آج وہ بہزاد آفریدی کے لفظوں سے معتبر ہو گئی تھی۔ اپنے ہر دکھ کو آنکھوں کے راستے بہہ جانے دیا تھا اس نے۔ بہزاد نے اس کے گرد ایک محفوظ حصار باندھ دیا تھا۔ وہ بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ بہزاد چاہتا تھا وہ ایک بار آخری بار کھل کر رو لے، مگر یہ آنسو آخری دکھ پر نہیں بہائے گئے تھے، ابھی تو بس ایک اعتبار کر لینے کا احساس تھا۔ بس کرو یار، اور کتنا روگی، ایسا نہ ہو آج بن بارش شہر میں سیلاب آ جائے۔ اس نے عزیز کو نرمی سے مخاطب کیا تھا، مگر وہ اس کے نرم لہجے کی تاثیر سے مزید بگڑنے لگی۔ بہزاد نے بالآخر اس کا چہرہ تھام کر آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں پر سمیٹا۔ بہت رو لیا، اب بس مسکرایا کرو۔ وہ اپنے آنسو اس کے حوالے کرنے پر خود بھی جذبس ہو گئی۔ اس کے سامنے اس طرح رونا کب چاہا تھا؟ وہ تو خود کو مضبوط ثابت کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ہاں یہ تھا کہ طبیعت کا عزم حلال یکدم دور ہو گیا تھا، ذہن و دل پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ بہزاد نے اس کی طرف قدرے جھکتے ہوئے اس کا چہرہ نگاہوں کے راز سے دل میں اتارا، جیسے بارش سے دھلے صحن گلستان امجد۔ آنکھ جب خشک ہوئی اور بھی چہرہ چمکا، وہ شرارت سے گنگنایا۔ وہ اسے نہ ٹوک سکی اور نہ ہی روک سکی۔ وہ استحقاق کے ساتھ اس کے دل کی اونچی مزن پر جا بیٹھا تھا۔ کوئی سوال نہ کر کے اسے معتبر کرنے والا وہ شخص محبت اور اعتبار کے لائق تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ ذہن و دل کے نہا خانوں میں بیٹھے خدشات اور اندیشوں جیسے زہریلے سانپوں کا وہ پورے دل سے مسکرا بھی نہ سکی۔ خوشیوں کے سارے رنگ تو پھیکے پڑ گئے تھے۔ اس کے موبائل کی مخصوص رنگ ٹون نے برسوں کے ہجر کے بعد ان دونوں کو درمیان در آنے والے ایک ساحر لمحے کا فسوں توڑ دیا۔ خاموشی میں ارتعاش برپا کرنے والے موبائل کو بہزاد نے جیب سے نکال کر کینہ تو اس نظروں سے دیکھا۔ عزیز فوراً ہی رخ پھیر گئی تھی۔ بھلا اس وقت کون کال کر سکتا تھا؟ اس کا دل اندازہ لگا کر بجھ گیا۔ بہزاد کال ریسیو کرتا ہوا بالکنی کی طرف چلا گیا۔ وہ سوچوں کے مجدار میں پھنسی تھی
کیا سب کچھ بھلا دینا اتنا آسان ہے؟ کیسے میں الماس جیسی عورت کا مقابلہ کر سکوں گی؟ واپس جا کر پھر وہی نفرت، حسد اور اناج سہنا پڑے گا۔ مجھ میں اب سکت نہیں دوبارہ رائنا اور الماس کی سازش کا نشانہ بن کر عزت کو کھو دینے کی۔ بہزاد کا رویہ اس کے ارادوں میں اتنی لچک کا باعث تو بن ہی گیا تھا کہ وہ امکانات اور توجیہات پر غور کر رہی تھی۔ وہاں جا کر کیسی صورتحال کا سامنا ہو سکتا تھا وہ اندازے لگا رہی تھی۔ نہیں، عزت کی سلامتی بہزاد کی خواہش سے بڑھ کر ہے میرے لیے۔ مگر بہزاد کیوں عزت کو اور مجھے کسی خطرے سے دوچار ہونے دیں گے؟ مجھے کبھی بہزاد کی طرف سے کوئی عزت نہیں پہنچی، پھر میں نے کیوں کر ہر الزام بہزاد کے سر ڈال دیا؟ رائنا اور ضیا کے مکروہ فریب نے میری عقل خبت کر لی تھی۔ یہ قید و بند میں میرے اعصاب کو کمزور کر دیا تھا۔ تنہائی اور تلخ سوچوں نے محبت کو کھا لیا اور بچا کیا؟ بدگمانی اور مایوسی۔ وہ دونوں تو کامیاب ہو گئے تھے۔ الماس کی نفرت جیت گئی تھی۔ اگر بہزاد مجھے ڈھونڈ نہ لیتے تو میں اب تک ماضی کی تلخیوں کو سینے سے لگائے اپنے دکھوں کو سینچتی رہتی۔ خوشیوں کی نہ خواہش رہی تھی اور نہ ہی امید۔ مگر دیکھو، میرے رحیم و کریم رب نے مجھے وہ بھی عطا کر دیا جس کا مجھے گمان تک نہ تھا، یعنی بہزاد آفریدی کا ساتھ۔ اس محبت کو تو میں اپنی زندگی نفرت انگیز سوچوں سے مارتی رہی، مگر محبت بھی کبھی مرتی ہے؟ وہ اپنی لامتانی سوچوں سے تھک کر کچھ فاصلے پر رکھی کرسی پر ڈھہ گئی۔ اس کی محبت واقعی اثر پذیر تھی، مگر یہ اعتراف بہزاد کے سامنے وہ کبھی نہ کرتی۔ وہ ایک بار پھر صدیوں کا سفر طے کر آئی تھی۔ 10 منٹ بعد بہزاد واپس آیا تو چہرے پر پریشانی رقم تھی۔ زیز نے آہٹ پر چونک کر دیکھا۔ میں کچھ دیر میں جا رہا ہوں، شاید واپسی میں کچھ زیادہ وقت لگ جائے، تم پریشان مت ہونا، اس نے بلا تمیز زیز کو آگاہ کیا تھا۔ اس اطلاع نے اسے مضطرب کر دیا۔ یوں اچانک؟ پہلے تو آپ نے کچھ نہیں بتایا، شام تک آپ کا کوئی پروگرام نہیں تھا؟ اس کا لہجہ خود بخود تلخ ہو گیا۔ وہ وہاں بھاگ بھاگ کر جاتا تھا۔ زیز دیکھ رہی تھی، ایک ہی فون کال پر وہ پھر جا رہا تھا۔ ایک طرف اس سے محبت اور اس کے ساتھ زندگی شروع کرنے کے دعوے، اور واپسی کی ایسی بے چینی، وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اچانک ہی جانا پڑا ہے، کچھ ایمرجنسی ہو گئی، اس نے اصل بات بتانے سے اعتراض پڑتا۔ آپ کی بیوی اور بچے ہیں وہاں، ظاہر ہے ان کی طرف سے ہی بلاوا ہوگا۔ بیوی بچے؟ بہزاد نے سختی سے لب بھینچے۔ اس کی وہی بے اعتباری بدگمانی تھی۔ بہزاد نے اسے سلخت نگاہوں سے دیکھا۔ کچھ بھی کہنا بیکار ہے، میری محبت میں وہ تپش ہی نہیں جو تمہارا دل موم کر سکے، نہ ہی میں تمہارے دکھوں کا ان چند دنوں میں مداوع کر سکتا ہوں۔ یقیناً جس قدر تکلیفیں تم نے سہی ہیں، اس کے بعد تمہارا مجھ پر اعتبار کرنا مشکل ہے۔ ابھی نہ سہی مگر کبھی ضرور یہ مشکل مرحلہ طے ہوگا۔ اس وقت تک میں صبر سے انتظار کروں گا، فی الحال مجھے جانا ہے، ورنہ شاید… وہ مزید کچھ کہنے کے بجائے سر جھڑک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ وہ ان سب کو چھوڑ دے، یہی چاہنے لگی ہوں میں، مگر یہ ممکن بھی تو نہیں۔ اپنی ماں کو کوئی بھی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ماں بھی وہ جس نے بیٹے کو ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے پر مجبور کیا۔ بہزاد نے اپنی خواہش، خوابوں اور زندگی کی ہر خوشی سے منہ موڑ لیا، فقط اپنی ماں کے پریشر میں آ کے۔ بہزاد کو میں مجبور نہیں کر سکتی، نہ ہی وہ اپنی ماں کو چھوڑیں گے، نہ ہی وہ رائنا کو اپنی زندگی سے نکالیں گے۔ کیسے نکال سکتے ہیں؟ رائنا ان کا انتخاب تھی، مگر میں ان کی محبت تھی۔ اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اضطراری انداز میں انگلیاں باہم پیوست کیے۔ اس نے اپنے دل کی ابتر حالت کو سنبھالنے کی کوشش کی۔